السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے کتاب الحوالہ شروع ہے۔ الحوالۃ جائزۃ بالدیون وتصح برضا المحیل والمحتال له والمحال علیہ، وإذا تمت الحوالۃ برئ المحیل من الدین ولم يرجع المحتال على المحیل الا ان يطوى حقه والطوى عند ابی حنیفہ بعہد امرین۔ اب صفحہ بدل رہا ہے تو اتنا ہی دیکھ لو، آگے عبارت بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے کتاب الکفالہ پڑھا، اس کے بعد کتاب الحوالہ ہے، اس سے پہلے کتاب الوکالہ۔ تو کفالت میں وکالت کا لحاظ تھا، تقریباً اسی طریقے سے حوالہ میں بھی وکالت کا لحاظ ہے وہ کچھ حد تک، ٹھیک۔ کفالہ میں ذمہ داری لی جاتی ہے، اسی طرح حوالہ میں بھی ذمہ داری لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کفالہ میں ضم الذمہ الی الذمہ ہے نا، ایک کے ذمہ داری سے اپنی ذمہ داری کو ملا لینا، گویا پہلے ایک سے مطالبہ ہوتا اب دونوں سے ہوگا۔ اور حوالہ میں نقل الذمہ من الذمہ ہے نا، نقل الذمۃ الی الذمہ کہو، ذمہ داری ایک سے منتقل ہو کر کے دوسرے تک پہنچ جانا یا ایک کی ذمہ داری کو دوسرے تک منتقل کر دینا۔ اس کا مطلب ہوا پہلے آپ پر ذمہ داری تھی، اب وہ بطور حوالہ میرے پاس ہے تو اب آپ سے مطالبہ نہیں ہوگا، اب ہم سے مطالبہ ہوگا۔ فرق ہوا نا، کفالہ میں تھا دونوں سے مطالبہ ہوگا۔ اب اسی طریقے سے اس کے بھی الفاظ ہیں جس طریقے سے کفالت میں تھے، کیا کیا؟ کفیل، مکفول بہی، مکفول لہو، مکفول عنہ، تو اسی طریقے سے اس میں بھی الفاظ ہیں، ہے نا، بس تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ یہاں محیل کہیں گے مکفول عنہ کو، محیل کس کو کہیں گے؟ مکفول عنہ۔ مطلب یہ ہوا یہی مدیون ہے، محیل ہی کیا ہوتا ہے؟ مکفول عنہ مدیون ہوتا ہے نا، اسی کے ذمہ نہ ہوتا ہے۔ اور محتال لہو کہیں گے مکفول لہو کو، مطلب دائن ہے نا، قرض خواہ جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور محتال علیہ کہیں گے کفیل کو، محتال علیہ کہیں گے جس پر ذمہ داری عائد ہوئی ہے نا، محیل ذمہ داری عائد کرنے والا، پھیرنے والا، محتال لہو جس کے لیے ذمہ داری عائد کیا، جس کے لیے پھیرا۔ اور محال علیہ دونوں ایک ہی چیز ہے نا، محتال علیہ جس پر ذمہ داری عائد ہوئی، تو کفیل ہی پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی پچھلے باب میں یہاں پہ۔ اور تیسری چیز ہے محتال بہی، وہی ہے مکفول بہی، چوتھی چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں اصطلاحی الفاظ ہم استعمال کریں گے، آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ فرق کہاں ہے؟ محیل کو مکفول عنہ اور محال علیہ کو کفیل، یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی محتال لہو، مکفول لہو، محتال بہی، مکفول بہی، دونوں تقریباً یکساں ہے نا۔ ہو گئی گفتگو۔ حوالہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کی کتاب میں باضابطہ دیا ہوا ہے کہ اصطلاح شرع میں نقل الدین من ذمۃ المحیل الی ذمۃ المحال علیہ، تو اسی کو نقل الذمۃ الی الذمہ ہے نا جی، دین کو محیل سے محال علیہ کی طرف منتقل کرنا ہے نا۔ تو اب محیل یعنی مدیون یعنی مکفول عنہ، اس سے اب مطالبہ نہیں ہوگا، اب کس سے مطالبہ ہوگا؟ محال علیہ یعنی کفیل سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جائز ہے دیون میں، ہے نا۔ اب اس کی صورت کیا بنے گی وہ پہلے سمجھ لو۔ اس کی صورت یہ بنے گی، دو طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، اور دونوں کتاب میں بیان کر رہے ہیں۔ آج سبق چھوٹا ہے، گفتگو لمبی ہے۔ نمبر 1، زید کا تمہارے اوپر قرض ہے تو تم ہوئے مدیون، زید ہوا دائن، زید تم سے مطالبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے وہ میرے حوالہ کر دیا، آپ نے محیل نے
اسے میرے حوالہ کر دیا اور زید سے کہہ دیا کہ اب جو مجھ پر قرض ہے وہ آپ ان سے وصول کر لیجیے، تو ایسی صورت میں اب آپ سے وصول نہیں کرے گا، مجھ سے وصول کرے گا. یہ تو سمپل صورت ہو گئی ہے نا جی. ایک دوسری صورت ہے، زید کا آپ کے اوپر قرض ہے 100 روپیہ اور آپ کا میرے اوپر قرض ہے 100 روپیہ، تو گویا آپ زید کے مدیون ہیں اور میں آپ کا مدیون ہو گیا. اب زید نے آپ کو کہا 100 روپیہ ہم کو دیجئے، تو آپ نے کہا کہ میرا فلاں کے اوپر 100 روپیہ ہے، اس سے وصول کر لو، ہے نا جی. میں اپنا حوالہ کرتا ہوں ادھر، تو گویا کہ اب میں بجائے آپ کو 100 روپے دینے کے کس کو دے دوں گا؟ زید کو دے دوں گا. تو زید کو میں نے 100 روپیہ دے دیا تو میرا بھی قرض ادا ہو گیا اور آپ کا بھی ادا ہو گیا، ہے نا. یہ دو صورتیں اس کی، ٹھیک ہے. ان دونوں صورتوں پر گفتگو آئے گی، ٹھیک. یہ جائز ہے لیکن دیون میں جائز ہے، آیان میں جائز نہیں ہے. اصل میں دیون کا مطلب ہو گیا مال، دراہم و دنانیر کی شکل میں. دیون جو ہوتے ہیں مال ہو، دراہم و دنانیر ہو، معین نہیں ہوتے، ہے نا. وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے نا، متعین اس میں نہیں ہے. اور اعیان میں تعین ہوتی ہے، عین ہو ہے نا، اس میں تعین ہوتی ہے. جیسے یہ تپائی، آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے، یہ تپائی بین ہی تپائی، تو آپ میرے حوالے نہیں کر سکتے کہ تپائی ان سے وصول کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ تپائی تو آپ کے پاس ہے. اب اگر میں دوں گا تو یہ تپائی تھوڑی دوں گا، دوسری نہ دوں گا. تو اعیان میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور تبدیلی درست نہیں ہے. بینی وہی چیز ہونی چاہیے اعیان میں، ہے نا. اور جو کیا بولتے ہیں دیون ہیں ان میں تبدیلی جائز ہے کیونکہ اس میں مثل کا مطالبہ ہوتا ہے اور اعیان میں مثل کا نہیں، عین کا مطالبہ ہوتا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ اسی کو کہتے ہیں جائزۃ بالدیون، دیون میں جائز ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں رضامندی چاہیے، کس کی؟ محیل کی مطلب مدیون کی، اور کس کی؟ محتال لہو کی مطلب دائن کی، اور کس کی؟ محتال علیہ کی مطلب کفیل کی، ہے نا، جو ذمہ داری لے رہا ہے اس کی. محیل کی اس لیے کہ جناب اصل تو اسی پر لازم ہے. اب اگر وہ اپنے ذمے رکھنا چاہے تو آپ لاکھ کہیں کہ اس کا قرض میں دے دوں گا، ہے نا، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس لیے اس کی بھی رضامندی چاہیے. محتال لہو کی بھی چاہیے، اس لیے کہ جناب اس کا حق تھا کس پر؟ محیل کے اوپر، ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ حق میں دے دوں گا، تو اس کا حق ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو رہا ہے، تو اس میں تو اس کی رضامندی بہرحال چاہیے کہ پتہ نہیں وہ ہم سے وصول کرنے پر راضی ہو یا نہ ہو، ہے نا جی. تو اس لیے اس کی بھی رضامندی چاہیے. اور اسی طریقے سے محال علیہ کی بھی ذمہ داری چاہیے، محال علیہ کی بھی رضامندی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ محال علیہ جو ہے وہ بندہ خدا اپنے سر کیوں بوجھ لے گا؟ اگر اس کی رضامندی نہ ہو تو اب اگر صرف محیل کہہ دے کہ میرا قرض یہ دے دے گا اور اس سے لازم ہو جائے تب تو اس پر بوجھ نہ بڑھے گا. تو اپنے ذمے بوجھ لینا اس کا یہ مناسب نہیں ہے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. اور اگر اس کی اجازت ہو تو کوئی بات نہیں، ہے نا. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اجازت نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں اس کا قرض ادا کر دوں گا پھر اس سے مطالبہ نہیں کر پاؤں گا، ہے نا. وہ تو دبنگ ہے کون؟ جو محتال لہو ہے نا. اور اس سے کم دبنگ کون ہے؟ محیل. اور بیچارہ کمزور ہے محتال علیہ. تو محتال علیہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دونوں مجھ سے مضبوط ہیں، اگر میں محیل کی ذمہ داری لے لیتا ہوں تو ایسی صورت میں مجھے قرض ادا کرنا پڑے گا اور جو محتال لہو ہے وہ تو وصول کر ہی لے گا مجھ سے، لیکن میں محیل سے وصول نہیں کر پاؤں گا، ہے نا. تو اس لیے اس کی رضامندی ضروری ہے تاکہ اس پر ظلم نہ ہو. اسی کہتے ہیں وہ تصح ہو، یہ حوالہ درست ہوتا ہے محیل، محتال لہو اور محال علیہ کی رضامندی سے. ہو گئی بات؟ وَإِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنَ الدَّيْنِ. وہی بات آ گئی، حوالہ مکمل ہو گیا سب کی رضامندی سے، تو اب محیل جو ہے وہ دین سے کیا ہے؟ بری ہو گیا. اب اس کی ذمہ داری نہیں رہی ادا کرنے کی، اب یہ محتال علیہ ذمہ دار بن گیا، ٹھیک ہے.
ولم یرجع المحتال لہو علی المحیل، محتال لہو ہے یہ مراد ہے، اور محتال لہو مطلب دائن، یہ محیل سے طلب نہیں کرے گا، محیل کی طرف رجوع نہیں کرے گا، ان سے وصول نہیں کرے گا، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ محیل نے اپنی ذمہ داری محتال علیہ پر ڈال دی ہے، تب اسی سے وصول کرنا اس کو، الا ان یطوی حقہ، ہے نا؟ مگر یہ کہ اس کا حق تلف ہونے والا ہو، کس کا؟ محتال لہو کا حق جو ہے، دائن کا قرض جو ہے، اس کو لگے کہ اب میرا قرض وصول نہیں ہو پائے گا، ہے نا؟ تب وہ واپس محیل سے طلب کر سکتا ہے۔ کیسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کا قرض وصول نہیں ہو پائے گا؟ اس کے سوچ لینے سے چل جائے گا، یا شریعت میں کوئی پیمانہ ہے؟ تو اب پیمانہ بیان کر رہے ہیں، کس کا؟ وصول نہ ہونے کے امکانات کا، یا وصول نہ ہونے کے یعنی مال کی ہلاکت کا، یوں کہو دائن کا مال ہلاک ہو جائے گا، یہ ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ تو کہتے ہیں اس کے سمجھنے کے لیے یہ صورتیں ہیں، جیسے کہتے وتوا، اور یہ ہلاکت، یہ مال کا تلف ہو جانا امام اعظم کے نزدیک دو چیزوں سے سمجھ میں آئے گا، کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب دائن کا مال محتال علیہ سے وصول نہیں ہو سکتا، اگر محتال علیہ کے چکر میں رہے گا تو ضائع ہو جائے گا اس کا مال، تو اب کدھر جائے گا؟ وہ محیل کی طرف جائے گا وصول کرنے کے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اما یجحد الحوالۃ ویحلف ولا بینۃ علیہ، پہلی صورت یہ ہے کہ محتال علیہ حوالہ کا انکار کر دے، جناب میں نے ذمہ داری لی نہیں تھی، اور قسم بھی کھا لے، ٹھیک ہے، چونکہ منکر پر قسم نہ کھانا ہے، قسم بھی کھا لے، اور محتال علیہ کے خلاف نہ محیل کے پاس بینہ ہو اور نہ ہی محتال لہو کے پاس بینہ ہو، کوئی بینہ نہ پیش کر سکے، تو ایسی صورت میں اب جب حوالہ کا وہ انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب حوالہ ہے ہی نہیں، تو اب اگر اسی سے وہ طلب کرے گا، محتال علیہ سے طلب کرے گا جو منکر ہے، تو اس کا مال تو ضائع نہ ہے، کیونکہ یہ دینے والا نہیں ہے، تو کس کی طرف جائے؟ وہ محیل کی طرف جائے، کون؟ محتال لہو، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت ایموت مفلسا، یا یہ ہے کہ محتال علیہ نے ذمہ داری تو لے لی تھی کہ میں ادا کر دوں گا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہو گیا تو اس نے کچھ چھوڑا بھی نہیں، اگر چھوڑا ہوتا تو مانا جاتا اس پر قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرو، کچھ چھوڑا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب اگر اسی سے مطالبے کو کہا جائے تو اب تو یہ مر گیا، مال بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زندہ رہتا تو سوچتے کما کر کے دے گا، ہے نا؟ مر گیا ہے، اب کمانا بھی نہیں ہو سکتا، مال بھی نہیں ہے کہ قرض کے طور پر اس کے وراثت سے وصول کر لیا جائے، ترکے سے وصول کر لیا جائے، ان میں سے کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسی صورت اب محتال لہو جو ہے وہ محیل سے وصول کرے گا۔ تو دو صورتیں ہوئی، پہلی صورت یعنی حوالہ کی تکمیل کے بعد محتال لہو محیل سے نہیں طلب کر سکتا، ہے نا، محتال علیہ سے طلب کرے گا۔ دو صورتیں ہیں جس میں محتال لہو محیل سے طلب کرے گا، پہلی صورت یہ ہے کہ محتال علیہ انکار کر دے، قسم کھا لے، اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی بینہ نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ محتال لہو مر جائے مفلسی کی حالت میں، کوئی چھوڑ کر نہ مرے، تو ان دونوں صورتوں میں اب محتال لہو محیل سے طلب کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا امام اعظم کے نزدیک، اسی پر فتویٰ ہے، اور امام صاحبین نے ایک قول اور کیا ہے، وقال ابو یوسف و محمد، ان کے نزدیک تیسری چیز ہے کہ اس تیسری چیز کے پائے جانے کی صورت میں بھی محتال علیہ سے مطالبہ نہیں کرے گا، کس سے مطالبہ کرے گا؟ محیل سے۔ کہتے وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ، امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں یہ دونوں وجہیں تو ہے ہی ہیں، اور ایک تیسری وجہ بھی ہے، وہ تیسری وجہ کیا ہے؟ أَن يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِإِفْلَاسِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، کہ حاکم اس کی زندگی میں اس کے مفلس ہونے کا حکم کر دے، حاکم اس کی زندگی میں اس کے یعنی حاکم فیصلہ کر، جس کہتے ہیں نا کہ کورٹ نے اس کو دیوالیہ کر دیا، دیوالیہ گھوشت کر دیا بولتے ہیں، ہے نا، تو اس طریقے سے حاکم اس کو دیوالیہ گھوشت کر دے، حاکم اس کو دیوالیہ، اس کے دیوالیہ پن کا اعلان کر دے کہ اب یہ مفلس ہو چکا ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حاکم کے فیصلے کے بعد اس کا مفلس ہونا طے ہو گیا،
اور مفلس سے طلب کر نہیں سکتا. جب نہیں طلب کر سکتا تو پھر ایسی صورت میں پلٹ کر کس کے پاس جائے گا؟ محیل کے پاس جائے گا، اس سے طلب کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی. امام اعظم کے مذہب پر ہی فتویٰ ہے، امام اعظم کے قول پر ہی فتویٰ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہے نا، حاکم نے اگرچہ کہہ دیا یہ مفلس ہے، لیکن حاکم جس کو مفلس قرار دے دے، زندگی میں اس کے پاس کبھی آگے دولت نہیں آ سکتی، یہ یقینی ہے. دولت تو آنے جانے والی چیز ہے نا. ہو سکتا ہے پھر کسی طریقے سے کہیں سے تھوڑا مال مل جائے اور تجارت کرے اور بے شمار نفع کما لے، تو مال لوٹ کے آ سکتا ہے کہ نہیں. تو ابھی حوالہ ختم نہیں کرنا ہے، حوالے کا عقد برقرار رکھنا ہے اور محتال علیہ سے مطالبے کو برقرار رکھنا ہے، محیل کی طرف نہیں جانا ہے. ابھی مر گیا تو اب نہیں کچھ ہو سکتا، اس لیے محیل کی طرف جانا ہے نا. یا وہ کہہ دے کہ عقد ہی نہیں ہوا ہے، تب بہرحال محیل کی طرف جائیں گے، سمجھے، اسی لیے نہیں پڑھتے. وَإِذَا طَالَبَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمِثْلِ مَالِ الْحَوَالَةِ فَقَالَ الْمُحِيلُ أَحَلْتُ بِدَيْنٍ لِي عَلَيْكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ. اب ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ زید نے تم سے مطالبہ کیا تھا اپنے مال کا. سنو، دیکھو مت، اس کے بعد پھر دیکھنا. زید نے تم سے اپنے مال کا مطالبہ کیا تھا، تم نے اسے میرے حوالے کر دیا تو میں بن گیا محتال علیہ. ٹھیک ہے، اب زید تم سے نہیں مانگے گا، اب مجھ سے طلب کرے گا. میں نے زید کو دے دیا تو اب میرا مال گیا نا، اور اس نقصان کی بھرپائی میں کہاں سے کروں گا؟ محیل سے طلب کروں گا جس نے میرے حوالے کیا تھا. تو زید کو دینے کے بعد اب جناب محیل سے مطالبہ کرنے کے لیے میں گیا، آپ سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جناب جتنا میں نے اس کو دیا ہے اتنا مال مجھ کو دیجئے، مال حوالہ کی مثل مجھ کو دیجئے. تب آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ پر میرا پہلے سے قرض تھا. ٹھیک ہے، آپ پر میرا پہلے سے قرض تھا اور میں نے اسی قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کو کہا تھا کہ زید کو دے دیجئے. سمجھے، یہ صورت ہے. تو اب ایسی صورت میں اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. کس کی؟ آپ کی، ہے نا. کیوں؟ دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، شروع میں اگر کہا ہوتا کہ میرا آپ نے کہا ہوتا کہ آپ کے اوپر میرا 100 روپیہ ہے، زید 100 روپے کا طلبگار بن رہا ہے مجھ سے، آپ اس کو دے دیجئے، ہے نا. تو یہ حوالہ درست تھا، پھر میں آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن شروع میں آپ نے کیا کہا کہ زید مجھ سے 100 روپے کا مطالبہ کر رہا ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں ابھی آپ دے دیجئے، جو حوالہ کی صورت ہے نا، وہ آپ نے کیا تو میں نے دے دیا. اب اس کے بعد آپ دوسری گفتگو کر رہے ہیں نا، تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. ابھی آپ کو میرے حوالے کرنا پڑے گا، پھر آپ کا اور میرا جو معاملہ ہے اسے آپ کو پیش کرنا ہے. میں تسلیم کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ مقدمہ قاضی کے پاس پہنچے گا. سمجھ گئے پوری بات؟ اسی کہتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک ساتھ ضم نہیں کیا تھا نا، اسی کہتے ہیں کہ وَإِذَا طَالَبَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ محال علیہ مطالبہ کرے محیل سے مال حوالہ کے مثل کا، تو محیل کہتا ہے احلتُ بِدَيْنٍ لِي عَلَيْكَ، میں نے اس دین کے بدلے میں حوالہ کیا ہے جو میرا تمہارے اوپر تھا، ہے نا. لم يقبل قولہ، تو ایسی صورت میں اس کا قول معتبر نہیں ہوگا. محیل کا یہ دین سابق کا دعویٰ مقبول نہیں ہوگا. وکان علیہ مثل الدین، اور محیل پر لازم ہوگا کہ مثل دین محتال علیہ کو ادا کرے، ہے نا، جو اس کی طرف سے دے دیا ہے. ٹھیک. اس مسئلے پر آپ غور کیجئے تو یہ بھی آپ کے نزدیک واضح ہو جائے گا کہ یہاں محیل کا دعویٰ قبول نہ کرنے کی ایک دوسری وجہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ محیل مدعی ہے. کس بات کا؟ کہ میں نے آپ کو 100 روپے دیا تھا، اور محتال لہو مدعا علیہ یعنی منکر ہے، اور مدعی پر بینہ پیش کرنا ہے. یہ بینہ پیش نہیں کر رہا ہے، اسی لیے اس کا قول معتبر
نہیں ہوگا. کس کا قول معتبر ہو جائے گا؟ محتال علیہ کا قول معتبر ہو جائے گا، ہے نا. اس لیے کہ بینہ پیش کرنا اس کی ذمہ داری تھی. یہ میں نے ایک بار آپ کو کہا تھا بہت سے مقام پر یہ منکر کے قول کو معتبر مان لیتے ہیں تو وہاں دو جملے بیچ میں محذوف ہوتے ہیں. نمبر ایک کہ چونکہ منکر ہے اس لیے اس پر لازم ہے کہ قسم کھائے، اس کی بات مان لی جائے گی، ہے نا. اور یہ کیوں قسم کھانے نوبت آ رہی؟ اس لیے کہ مدعی جو ہے وہ بینہ نہیں پیش کر سکا ہے نا. تو یہ دو جملے وہاں محذوف ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی ہے، سمجھے. تو حاصل یہی نکلا کہ مدعی ہے محیل، اپنا بینہ پیش نہیں کر پا رہا ہے، تو منکر کا قول جو انکار کر رہا ہے کہ آپ کا میرے اوپر کچھ نہیں ہے، اس کا قول قسم کے ذریعہ معتبر ہو جائے گا. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اب ایک دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وَإِن طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ لَهُ بِمَا أَحَالَهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَحَلْتُكَ لِتَقْبِضَهُ لِي، ہے نا. وَقَالَ الْمُحْتَالُ بَلْ أَحَلْتَنِي بِدَيْنٍ لِي عَلَيْكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ مَعَ يَمِينِهِ. وَإِن طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ لَهُ بِمَا أَحَالَهُ بِهِ. دیکھو کہتے کیا ہیں، اس کی ایک مطلب دو صورتیں بن سکتی ہے. پہلے ایک صورت دیکھ لیجیے. زید کا آپ کے اوپر قرض ہے یا نہیں اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، لیکن میرا آپ کے کیا بولتے ہیں مجھ پر آپ کا قرض ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے مجھ سے کہہ دیا کہ جو 100 روپیہ دینا ہے نا، مجھے جو 100 روپے دینا ہے وہ آپ زید کو دے دیجئے. تو میں نے زید کو دے دیا، ادھر سے وصول ہو گیا. اب آپ زید سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو 100 روپے دو. میں نے تمہارے حوالے اس لیے نہیں کیا تھا کہ رکھ لو، اس لیے کیا تھا کہ لے کر کے مجھ کو دو، ہے نا. تو زید کہتا ہے کرے نہیں جناب، میرا جو 100 روپیہ آپ کے پاس اوپر تھا نا، اسی کے بدلے میں آپ نے مجھ کو وصول کرنے کے لیے کہا تھا. فرق سمجھ رہے ہو نا. تو یہاں گویا مسئلے کی دو نوعیت ہو گئی. ایک تو یہ کہ آپ نے زید سے قرض لیا ہے اور میں نے آپ سے لیا ہے، تو آپ نے مجھ کو کہا کہ جو مجھے دینا ہے وہ زید ہی کو دے دیجئے، ہے نا. اور زید کو جب میں نے دے دیا تو آپ نے زید کو کہا کہ مجھ کو 200 روپیہ، کہ میں نے جو 100 روپے لینے کے لیے کہا تھا اس لیے تھوڑے کہا تھا کہ رکھ لو آپ، اس لیے کہا تھا کہ میرے لیے آپ قبضہ کرو. تو زید کہتا ہے کہ اور جو میرا 100 روپیہ تھا اس کے بدلے میں وصول کیا ہوں، جو میرا آپ کے اوپر 100 روپیہ تھا. یہ سمجھے کتنا گول گول گھوم رہا ہے. ایسے موقع پر کس کی بات مانی جائے گی؟ ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں فالقول قول المحیل، یہاں محیل کی بات مانی جائے گی مع یمینہ ہی، آگے ان بات قسم کے ساتھ، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسئلے میں آپ نے مجھے کہا زید کو 100 روپے دے دیجئے، میں نے دے دیا. تو آپ نے زید سے کہا کہ 100 روپے میں نے اپنے لیے وصول کرنے کو کہا تھا، ہے نا. اور زید کہتا ہے اب اس کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، قرض لیا نہیں لیا وہ دور کی بات ہے. لیکن زید اب یہاں دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا 100 روپیہ جو تھا اس کے بدلے میں وصول کیا ہوں. تو اب یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے لیے آپ نے قبضہ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ زید دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا آپ کے اوپر دین ہے، اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ دین نہیں ہے. تو آپ منکر ہوئے، ہے نا. آپ منکر ہوئے تو آپ کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ. زید اپنے دعوے پر دلیل نہ پیش کر سکے تو ٹھیک ہے. اب یہاں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ پر جو قرضہ تھا اس کو وصول کرنے کے لیے آپ نے زید کو وکیل بنایا تھا. تو یہ حوالہ نہیں ہے، وکالت ہے. یہی نہ ہوا. حوالہ کا مطلب یہ ہوتا کہ زید آپ سے وصول کرنے کے بجائے مجھ سے وصول کرے، یہ حوالہ والی صورت تھی. اور یہاں تو آپ نے یہ کہا کہ زید نے جب وصول کر لیا تو آپ زید سے کہہ رہے ہیں لاؤ 100 روپیہ. تو یہ تو حوالہ نہیں ہے، یہ تو گویا آپ نے زید کو وکیل بنایا وصول کرنے کے لیے. تو عقد ہے حوالہ کا، اور یہاں محیل کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ حوالہ ہے ہی نہیں، یہ وکالت ہے. تو کیسے درست ہوگا؟ محیل کی بات نہیں ماننی چاہیے قسم کی صورت میں بھی، کیونکہ عقد یہاں حوالہ کا ہے، اس نے لفظ استعمال کیا حوالہ کا، ہے نا. تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ جناب
حوالہ کے اندر وکالت کا لحاظ ہے اور لفظ حوالہ سے وکالت جائز ہے، یعنی لفظ حوالہ استعمال کرے اور وکیل بنائے جائز ہے۔ جیسے یہ کہے کہ میں نے اپنا قرض اس کے اوپر ڈال دیا ہے نا، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی، زید کو آپ نے کہا میں نے اپنی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو وکیل بنایا اس سے وصول کرنے کے لیے، تو حوالہ کا لفظ استعمال کرے اور وکالت مراد لے، یہ جائز ہے۔ جب جائز ہے تو ایسی صورت میں یہاں بات کس کی مانی جائے گی؟ محیل کی مانی جائے گی۔ سمجھ گئے پوری بات؟ پھر سے ایک مرتبہ اس کو میں مختصر انداز میں کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے قرض وصول کرنے کے لیے زید کو کہا ہے نا کہ ان سے میں نے مطلب حوالہ کے طور پر کہ میں نے اپنی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی ہے نا، یہ آپ نے کہہ دیا تو زید نے وصول کر لیا مجھ سے۔ اس کے بعد آپ نے زید سے کہا کہ لاؤ مجھ کو دو، تو زید کہتا ہے کہ نہیں ہے نا، وہ میرے اس میں ہے، میرا قرض اس سے وصول ہوا ہے، آپ کہتے ہو نہیں آپ کا قرض نہیں ہے، تو گویا زید مدعی ہے کہ آپ اس کے مقروض ہیں اور آپ منکر ہیں، تو مدعی کا قول بینہ کے ساتھ کیا بولتے ہیں معتبر ہوتا ہے، اور یہاں مدعی کے پاس بینہ ہے نہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا قول معتبر ہو جائے گا قسم کے ساتھ، اور یہ حوالہ وکالت میں بدل جائے گا، یہ عقد حوالہ جو ہے وہ وکالت بدل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی کہتے ہیں کہ وَإِن طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ لَهُ بِمَا أَحَالَهُ بِهِ، محیل نے محتال لہو سے طلب کیا اس چیز کا جس کو اس کے حوالے کیا تھا وصول کرنے کے لیے، فقال، تو اب وہ کہتا ہے انما احلتک، کون؟ محیل کہتا ہے میں نے تمہارے حوالے کیا تھا تاکہ تم اس پر قبضہ کرو میرے لیے، اور محتال لہو کہتا ہے بل احلتنی بدین لی علیک، بلکہ آپ نے اس کو میرے حوالے کیا تھا اس دین کی وصول یابی کے لیے جو میرا آپ کے اوپر ہے نا، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ محیل کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ، کیونکہ یہ منکر ہے۔ ہو گئی بات پوری؟ آخری مسئلہ وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ وَهُوَ قَرْضٌ اسْتَفَادَ بِهِ الْمُقْرِضُ أَمَنَ خَطْرِ الطَّرِيقِ، سفاتج کا اردو میں ترجمہ ہنڈی کرتے ہیں ہے نا، اس کو پہلے زمانے میں لوگ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، استعمال کرنے کی وجہ تھی، جیسے دلی سے نکلے ہیں تجارت کرنے کے لیے، جانا ہے کلکتہ، اب تو ٹرین ہے، اس وقت تو بیل گاڑی گھوڑا گاڑی وغیرہ سے جاتے تھے ہے نا، ہاتھی سے جاتے تھے، یہ صورت ہوتی تھی، تو اب ایسی صورت میں دلی یا پیدل جاتے تھے، دلی سے کلکتہ تجارت کے لیے نکلا ہے کہ وہاں کچھ مال خریدے گا پھر بیچے گا نفع کمائے گا، تو راستے میں پیسہ اگر لے کر جائے گا تو لٹ جانے کا خطرہ ہے، اس لیے اس نے کیا کیا، دلی میں کسی کے حوالے کر دیا کہ اس کو لے لو ہے نا، اور اس شرط پر لے لو کہ کلکتہ میں آپ کے فلاں آدمی سے میں وصول کر لوں گا۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے راستے میں یہ پیسہ میرے پاس نہ رہے ورنہ لوٹنے کا خطرہ ہے، تو مقصود ہے پیسے کی حفاظت ہے نا، تو پیسے کی حفاظت یہ نفع حاصل کرنا نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور سرکار کی حدیث ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، یعنی حرام ہے وہ، ہر قرض جو نفع لائے وہ حرام ہے، قرض دے کر کے نفع اٹھانا حرام ہے، وہ اس کے ربا میں شمار ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو ایسی صورت میں جب حرام ہے تو اگر وہ 500 روپیہ دلی میں دیا ہوتا اور کلکتہ میں 550 وصول کرتا تب تو قطعاً حرام تھا، کیونکہ وصول کرنا ہوا نفع عین، لیکن یہاں جو وصول کر رہا ہے وہ نفع کیسا ہے؟ ایک ضمناً نفع ہے، مطلب نفع عین نہیں ہے نا، کہ 500 کا 550 وصول کر رہا ہے، بس حفاظت کا نفع ہے، حالت کا نفع ہے نا، تو اس لیے اس کو مکروہ رکھا گیا کم سے کم، کہ یہ بھی نفع ہی کے قبیل سے ہے نا، اگرچہ عین نفع نہیں ہے تو اس کو مکروہ رکھا جائے، اس لیے اس کو مکروہ کہا، سمجھ گئے؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص کلکتہ بمبئی میں ہے، دلی میں ہے، اور
اسے کلکتہ جانا ہے، وہاں کسی کو پیسہ دے دیا کہ پیسہ یہاں رکھ لو، کاہل بوجھ بنا کے لے جائیں گے زبردستی، تو فائدہ ہے نہیں، حفاظت کے لیے نہیں، بس اس کو دے دیا کہ یہاں ضرورت ہے تم کو رکھ لو، ہم کلکتہ میں لے لیں گے تمہارے بھائی سے، ہے نا، ہم کو تو وہاں ضرورت ہے، تو یہ صورت جائز ہے۔ کیوں؟ حفاظت کے لیے نہیں دے رہا ہے، مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے صرف یہ کہ ہم کو آسانی اس میں ہو جائے گی۔ آسانی کس اعتبار سے؟ کہ راستے میں مطلب بوجھ ڈھو کر کے وہ لے جانا، اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہمارے لیے، اور سامنے والے کو یہاں دے دیں گے، وہاں ہم وصول کر لیں گے تو کوئی دقت بھی نہیں ہمارے لیے، تو یہ محض آسانی ہے اس میں، ہے نا، تو یہ کوئی نفع نہیں ہوا، اس لیے صورت جائز ہے، سمجھے جی۔ اور یہ صورت آج بھی رائج ہے نا، جیسے دوسرے ملکوں سے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے ملکوں سے جو پیسہ بھیجتے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں دے دیا، ہے نا، یہاں وصول ہو گیا، تو مقصد حفاظت نہیں ہے، مقصد ہے کہ وقت پر مل جائے سامنے والے کو، ہے نا، یہ سب جسے کیا ہوتے ویسٹرن یونین ہے، اس طرح سے جو چیزیں ہیں، ہے نا، وہاں بینک میں ڈال دیا، یہاں بینک میں آ گیا، یہاں نکال لیا آدمی، ہے نا، تو مقصد کیا اس میں کہ موقع سے پہنچ جائے، وقت نہ لگے۔ آپ پتہ چلا وہی پیسہ اگر وہاں سے بھیجنا چاہے بہت طرح کی دشواری ہے، ایک تو وہ پیسہ چلے گا نہیں یہاں، ہے نا جی، تو اس لیے مکروہ ہونے کی صورت کیا ہے یہاں موجود ہے۔ کہتے ہیں وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ، سفاتج یعنی ہنڈی حرام ہے، اور وہ کیا ہے ہنڈی؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قرض، ایسا قرض دینا ہے استفاد بہ المقرض، جس کے ذریعہ مقرض یعنی قرض دینے والا فائدہ اٹھائے، کس کا؟ راستے کے خطرات سے حفاظت کا، ہے نا، کہ مقصود ہے راستے کے خطرات سے رقم کی حفاظت مقصود ہے، تو یہ ایک بڑا فائدہ ہو گیا، اس لیے اس کو مکروہ رکھا گیا۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کمزور فائدے ہوں تو مکروہ بھی نہیں ہوں گے، جیسے آسانی وہ بھی ایک طرح کا فائدہ ہے مگر وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں آ کر کے یہ گفتگو مکمل ہو جا رہی ہے، اب انشاءاللہ یہاں سے کتاب الصلح کی ابتدا کریں گے، ٹھیک۔